اچھا، کیا انصاف صرف ایک قانونی اصطلاح ہے؟ یعنی جس کا تعلق بس عدالتوں، وکیلوں اور کاغذات تک محدود ہو، یا پھر جذباتی انصاف نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمارے رشتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ایک اور سوال جو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہمارا ایمان جس پر ہم اتنا یقین رکھتے ہیں، کیا وہ محض ایک عقیدہ ہے یا کائنات کے خالق کے ساتھ کیا گیا ایک باقاعدہ معاہدہ ہے؟ یعنی ایک سوشل اور روحانی کانٹریکٹ؟ ہاں بالکل، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جی، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے ہی زبردست سوالات پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم تدبر قرآن کے 6 جز پر روشنی ڈالیں گے، جس میں سورۃ النساء کا آخری حصہ اور سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات شامل ہیں۔ اور اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس زبردست تبدیلی کو سمجھنا ہے جو ان دو صورتوں کے درمیان نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم سورۃ النساء پڑھتے ہیں تو وہاں زیادہ تر معاشرے کے اندرونی زخموں اور خاندانی اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اور جیسے ہی ہم سورۃ المائدہ میں قدم رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اب ایک پوری تہذیب کی تعمیر ہو رہی ہے، یعنی مجموعی معاشرتی قوانین اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک فرد یا خاندان کی اصلاح سے لے کر ایک مستحکم ریاست تک کا سفر؟ 100%۔ دیکھیں، جب تک ایک معاشرہ اپنے اندرونی مسائل حل نہیں کرتا، جیسے یتیموں کے حقوق یا خاندانی تنازعات، تب تک وہ سورۃ المائدہ کے ان بڑے بین الاقوامی نوعیت کے قوانین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات تو بہت منطقی ہے۔ اگر اندرونی انصاف ہی قائم نہیں ہوگا تو بیرونی انصاف کیسے آئے گا؟ چلیے اسے مزید سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 148 میں گفتگو کے آداب پر بڑی سخت ہدایت ہے کہ عوام کے سامنے بری باتوں کو اچھالنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ غیبت اور منفیت کو روکنے کے لیے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، ایک استثناء دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو اسے اپنا حق مانگنے اور ظلم کے خلاف بولنے کی پوری اجازت ہے۔ اور اس استثناء کے پیچھے جو نفسیاتی حکمت ہے نا، وہ لاجواب ہے۔ اصل میں یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی آواز کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ انا کی تسکین نہیں بلکہ انصاف۔ بالکل، جب انسان کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ ذاتی بدلہ لینے یا دوسروں کی برائیاں اچھالنے کے لیے نہیں ہے۔ مظلوم کی آواز معاشرے کا ایک الارم ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ سسٹم میں خرابی آ گئی ہے۔ جی، اگر معاشرہ اس آواز کو دبا دے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اپنی آواز کو صرف دوسروں کی خامیاں نکالنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آواز اپنا وقار کھو دے گی۔ یہ بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے کہ آواز کا استعمال انا کے بجائے انصاف کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب ہم انصاف اور سچائی کی بات کرتے ہیں تو اگلا اہم موضوع پیغمبروں کی وحدت کا آتا ہے۔ توحید فی الرسالہ۔ جی، قرآن بڑی صراحت سے کہتا ہے کہ سچا ایمان تمام پیغمبروں کو بغیر کسی تفریق کے ماننے کا نام ہے۔ کسی ایک کو ماننا اور دوسرے کا انکار کرنا مکمل انکار کے مترادف ہے۔ بظاہر یہ سادہ سی بات ہے، لیکن اس میں ایک بڑا منطقی اصول ہے۔ دیکھیں، تمام پیغمبر ایک ہی ماخذ یعنی ایک ہی خالق کی طرف سے آئے ہیں۔ ان کا پیغام ایک تھا۔ تو اگر کوئی ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے تو وہ دراصل پیغام لانے والے پر نہیں، پیغام بھیجنے والے کے انتخاب پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے ایک سفیر کو مان لیا جائے اور دوسرے کی توہین کر دی جائے۔ بالکل صحیح مثال دیا آپ نے، اور تاریخ میں اہل کتاب نے یہی کیا۔ اصل پیغام کو وقت کے ساتھ بدل دیا گیا۔ تو قرآن کا کردار یہ ہے کہ وہ اس خالص عہد کو واپس بحال کرتا ہے۔ وہ کوئی نیا تصور نہیں لا رہا، بس اصل پیغام کو دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہے۔ سچائی کا تسلسل، اور یہی تسلسل جب ہم انسانوں کے آپس کے معاملات میں دیکھتے ہیں تو بات روحانیت سے نکل کر خالص مالی معاملات تک آ جاتی ہے۔ سورۃ النساء کے آخر میں وراثت کے قوانین کا بڑا باریک ذکر ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ روحانیت کا پیسوں سے کیا تعلق، لیکن اسلام ان معاملات میں بے پناہ شفافیت لاتا ہے تاکہ خاندانوں میں جھگڑے نہ ہوں۔ اور یہیں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے شروع میں پوچھا تھا۔ وراثت کے قوانین محض ریاضی کے فارمولے نہیں ہیں، یہ انصاف کی عملی شکل ہیں جو خونی رشتوں کو بچاتے ہیں۔ یعنی جب مالی حقوق مقرر ہو جائیں تو دلوں میں حسد کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ لیکن کیا ہم صرف
قانونی طور پر انصاف پسند ہیں یا جذباتی طور پر بھی حق ادا کرتے ہیں؟ یہی تو اصل فرق ہے۔ قانونی انصاف تو یہ ہے کہ آپ نے کاغذوں پر جائیداد تقسیم کر دی اور عدالت میں سرخرو ہو گئے۔ حقدار کو اس کا حصہ دے دیا۔ ہاں، لیکن جذباتی انصاف بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کو حق دے رہے ہوں تو ہمارے رویے میں کوئی تکبر نہ ہو، کوئی احسان جتلانے کا انداز نہ ہو۔ حق لینے والے کی عزت نفس محفوظ رہے۔ بے شک، اگر آپ کسی یتیم کو اس کا مالی حق دے رہے ہیں لیکن ساتھ تانے بھی دے رہے ہیں تو آپ نے قانونی تقاضا پورا کر دیا مگر جذباتی اور اخلاقی انصاف کا گلا گھونٹ دیا۔ رشتوں کی خوبصورتی اس میں ہے کہ حق بھی ادا ہو اور محبت بھی برقرار رہے۔ یہ ایک ایسا معیار ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے۔ اور اسی پاسداری کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ المائدہ کی طرف، تو اس کا آغاز ہی ایک طاقتور حکم سے ہوتا ہے۔ اپنے عہد پورے کرو۔ بالکل، اپنے عہد پورے کرو۔ یہ سن کر ایک عجیب سا احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ ایک پورے معاشرے کی بنیاد وعدوں پر رکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد معاہدوں کی پاسداری پر ہی ہے۔ جب ہم لفظ عہد یا کانٹریکٹ سنتے ہیں تو ذہن میں کاروباری کاغذات آتے ہیں، لیکن یہ تصور بہت وسیع ہے۔ یعنی زندگی کے رشتے بھی عہد ہیں؟ بالکل، شادی ایک عہد ہے، دوستی ایک عہد ہے، اور سب سے بڑھ کر خود ایمان ایک معاہدہ ہے۔ جب انسان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا تو اس نے دراصل خالق کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے۔ بس نہیں، بلکہ ایک عملی اور دو طرفہ معاہدہ ہے۔ یہ واقعی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اور اسی معاہدے کی شرائط میں ایک چیز ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ حلال اور حرام کی حدود؟ جی، یہاں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو جسمانی غذا ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے معدے میں جاتی ہے، اس کا سیدھا تعلق ہماری روحانی پاکیزگی سے ہے۔ یہ تو ایک اہم لمحہ تھا میرے لیے۔ اور یہ فلسفہ آج کے دور میں اور بھی اہم ہے۔ ہم نے جسمانی اور روحانی زندگی کو دو الگ کھانوں میں بانٹ دیا ہے۔ جم جانا جسمانی صحت اور عبادت کرنا روحانی صحت۔ حالانکہ قانون قدرت انہیں جوڑتا ہے۔ بالکل، اگر کمائی درست نہیں یا غذا ناپاک ہے تو اس کا لازمی اثر آپ کے خیالات اور روحانیت پر پڑے گا۔ روحانی پاکیزگی آسمان سے نہیں اترتی، وہ اس نوالے سے شروع ہوتی ہے جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں۔ حلال کھانا انسان کے اندر روحانی شفافیت تعمیر کرتا ہے۔ یہ بات تو ذہن پر نقش ہو گئی ہے کہ روحانی شفافیت دسترخوان سے شروع ہوتی ہے، اور جب انسان اندر سے شفاف ہو تبھی وہ باہر انصاف کر سکتا ہے۔ یہیں سے وہ انقلابی اخلاقی اصول آتا ہے سورۃ المائدہ کا کہ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو۔ اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر مجبور نہ کرے۔ جی بالکل، یہ اصول بولنے میں جتنا شاندار ہے، عملی زندگی میں جب جذبات عروج پر ہوں تو اس پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کے پیچھے نفسیاتی بصیرت بڑی کمال ہے۔ انسان جذبات کے تابع ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بڑی غلطی بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جس سے نفرت ہو اس کی اچھائی بھی بری لگتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ اصول سکھاتا ہے کہ سچا انصاف تعصبات اور گروہی وابستگیوں سے بہت بلند ہے۔ اگر آپ کا بدترین دشمن بھی کٹہرے میں ہے اور حق اس کے ساتھ ہے تو ایک سچے انسان پر لازم ہے کہ وہ دشمن کے حق میں گواہی دے۔ سچا انصاف وہ ہے جو اندھا ہو، جو دوست اور دشمن کا فرق نہ دیکھے۔ اگر آج کی دنیا یہ ایک اصول اپنا لے تو تعصب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ واقعی۔ اور جب ہم انسانی کمزوریوں کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے کچھ سبق آموز واقعات سامنے آتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، جنہیں مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم ملا تھا۔ ان سے کامیابی کا وعدہ تھا، لیکن وہ دشمن کی طاقت دیکھ کر ڈر گئے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قوموں کے عروج و زوال کو سمجھنے کی ماسٹر کلاس ہے۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ کس طرح ایک منفی جذبے یعنی خوف نے ایک پختہ ایمان کو شکست دے دی۔ خوف غالب آ گیا۔ جی، انہیں یقین دلایا گیا تھا مگر ذہنوں پر خوف اتنا حاوی ہوا کہ قدم آگے نہ بڑھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پوری نسل اپنی منزل سے محروم ہو گئی اور اپنی قیادت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ خوف صرف آج کو تباہ نہیں کرتا، مستقبل اور کامیابی کے راستے بھی بند کر دیتا ہے۔ خوف نے ایمان کو شکست دے دی۔ یہ دل ہلا دینے والا تجزیہ ہے۔ اور ایک اور تباہ کن جذبے کی عکاسی تاریخ کے سب سے پہلے قتل کے واقعے میں ملتی ہے، قابیل اور ہابیل کا واقعہ۔ حسد کی سب سے بڑی مثال۔
بالکل، یہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی زمین یا پیسے کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ایک خالص نفسیاتی الجھن تھی۔ اور وہ الجھن تھی حسد۔ حسد خاموشی سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر عقل اور انسانیت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حسد کس طرح خون کے رشتوں اور بھائی چارے کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ قابیل کو برداشت نہیں ہوا کہ اس کے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی۔ ہاں، اس حسد نے اسے اتنا اندھا کیا کہ دنیا کا پہلا خون بہا دیا۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ معاشروں میں حسد کی چنگاری وقت پر نہ بجھائی جائے تو کتنی بڑی تباہی آتی ہے۔ حسد انسان کو اندر سے راکھ کر دیتا ہے، اور شاید اسی پہلے قتل کی سنگینی کے پس منظر میں وہ عظیم اصول نازل ہوا کہ جس نے ایک بے گناہ جان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ زندگی کے تقدس کا یہ اصول روحانیت اور انسانیت کے تحفظ کے لیے بے مثال ہے۔ انسانی جان کی قیمت محض ایک عدد نہیں ہے۔ جب کوئی کسی بے گناہ کو مارتا ہے تو وہ اس حرمت کو توڑ دیتا ہے جو خالق نے انسانی زندگی کو بخشی ہے۔ وہ اس بات کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ جان سستی ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس جب کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو وہ زندگی کے تقدس کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کا وہ چارٹر ہے جس کی برابری کوئی جدید قانون نہیں کر سکتا۔ ایک جان کی قیمت پوری انسانیت کے برابر ہے، یہ سن کر واقعی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ اب اس سب کے بعد جب ہم انسانی تعلقات اور وابستگیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال آتا ہے کہ انسان کو اپنی وفاداریاں اور اتحاد کن لوگوں کے ساتھ قائم کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے بنیادی بات روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کی اہمیت ہے۔ آپ دنیا میں مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن وہ گہرا تعلق جو آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جن کے ساتھ آپ کی روحانی مطابقت ہو۔ ورنہ شخصیت میں تضاد پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، اگر وفاداریاں ان لوگوں سے جڑ جائیں جن کے اخلاقی اصول آپ سے متصادم ہیں تو آپ سوچیں گے کچھ اور، کریں گے کچھ اور۔ یہ اندرونی تضاد آپ کی شناخت اور ایمان کی بنیادوں کو ختم کر دے گا۔ کیا شاندار تجزیہ ہے! ہم نے اس تفصیلی گفتگو میں واقعی بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ آواز کا استعمال انا کے بجائے حق کے لیے، ایمان کا ایک باقاعدہ عہد ہونا، حلال غذا کی روحانی شفافیت میں اہمیت، اور خوف اور حسد کی تباہ کاریاں۔ اور اگر ہم ان باتوں کا آج عملی اطلاق دیکھیں تو یہ پرانے زمانے کے فلسفے نہیں ہیں، یہ آج کی تیز رفتار زندگی میں ذہنی سکون کا بہترین نسخہ ہیں۔ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی ایک معاہدہ ہے اور قانونی کے ساتھ جذباتی انصاف بھی ضروری ہے تو دفاتر اور گھروں کے تنازعات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہماری آج کی زندگی کو بے حد متوازن بنا سکتے ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے بات کی کہ جسمانی غذا یعنی حلال کھانا ہماری روحانی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ذرا سوچئے، ہم روزانہ موبائل فونز اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے پناہ معلومات اور خبریں اپنے ذہنوں میں انڈیل رہے ہیں۔ ایک ڈیجیٹل خوراک۔ بالکل، ہم مسلسل اس مواد کو ہضم کر رہے ہیں۔ تو کیا اس ڈیجیٹل خوراک کا بھی حلال، پاکیزہ اور مثبت ہونا ہماری ذہنی اور روحانی صحت کے لیے اتنا ہی ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے دماغ کو حسد اور منفیت پر مبنی معلومات کھلا کر اپنی روح کو بیمار تو نہیں کر رہے؟ یہ تو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والا نقطہ ہے۔ ڈیجیٹل خوراک کا خالص ہونا، اس پہلو پر تو شاذ و نادر ہی غور کیا جاتا ہے۔ اگر جسمانی خوراک ہماری روح کو متاثر کرتی ہے تو سکرینز کے ذریعے اندر جانے والی یہ ڈیجیٹل خوراک بھی ہمارے دل و دماغ اور رویوں کو ویسا ہی بنا رہی ہوگی۔ یقیناً۔ خوراک کتنی خالص ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو کو ہم اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی اور روحانی غذا کس معیار کی ہے۔